پاکستان کے اندر ایک بڑی کنٹروورسی ہے جس نے جنم لیا ہے. اس کنٹروورسی کے اوپر بات کرنا بڑی ضروری ہے کیونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفیشیل ورژن اس کے اوپر آ چکا ہے اور ہمارے ساتھ فارمر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب وہ بیٹھے ہیں. پاکستان ٹیم کے فارمر ریپرزینٹیٹو سکلین مشتاق بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ ٹیم کے نیشنل ٹیم کے. تو ان سے بہتر جواب اس کے اوپر کوئی نہیں دے سکتا. سر یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے نام کے اوپر غیر قانونی دھندا جسے پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک نے بھی انلیگل قرار دیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی انلیگل قرار دیا ہے, اس کو ایڈورٹائزمنٹ پارٹنر بنانا پہلی بات, پھر اس کو یہ ایڈمٹ کرنا کہ ہاں وہ غلط تھا ہم نے ان کو نکال دیا ہے. مجھے آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں جس کمپنی کی بات کر رہا ہوں کرپٹو کرنسی, جی کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ دینا جو باقی کمپنیز جن کا شرٹ کے اوپر مینشن ہے ان کا کہیں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کسی طرح کے سٹے بازی میں یا بیٹنگ میں انوالو تھے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا ان 27 میچوں کا حساب کون دے گا اگر ایڈمٹ کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ؟ فرسٹ ٹیک. بالکل جی, یہ دیکھیں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اسٹیٹ بینک نے بائی لا پروہیبٹ کیا ہوا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی نہ یہاں پہ تشہیر ہوگی نہ اس میں بزنس ہوگا, کیونکہ ایک طریقہ ہے آپ کی فورن کرنسی کو آف لوڈ کرنے کا اور ویسے جو کرنچ آیا ہوا ہے سو پروہیبٹڈ بائی لا. اور آپ نے ٹاس کے اوپر یا اس کو اپنا ایک انگیجنگ پارٹنر بنا لیا ہے اور پھر جب ختم ہونے والا پی ایس ایل تو پھر آپ نے ان کو ڈس انگیج کیا, تو کسی کو جواب دینا ہے. اس لیے کہ لا جب بریک ہوتا ہے تو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے پی سی بی کا یا چیئرمین پی سی بی ہیں یا جو بھی اس میں انوالوڈ ہے. ون مور امپورٹنٹ تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس سر, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ کیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ چاہے وہ رمیز راجہ ہوں یا کوئی اور اس وقت بیٹھے ہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایڈورٹائزنگ پارٹنر کسی کو بھی بنا دیں؟ نہیں ہو سکتا. مرضی شامل ہوگی؟ بالکل ہوگی. نجم سیٹھی صاحب کو آپ رسپانسبل سمجھتے ہیں اس چیز کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بالکل ہیں, اس لیے کہ لاسٹ سائن ان کے ہوتے ہیں, وہ سائن آف وہ ہوتا ہے. بٹ یہ ہمارے پی ایس ایل کے پروڈکٹ کے لیے بھی ٹھیک چیز ڈیمیجنگ ہے, اس لیے کہ آپ کی کریڈیبلٹی, چاہے وہ سروگیٹ کمپنیز ہیں چاہے ان کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, سسٹر کنسرن ہے, بٹ ایونچولی آپ نے دیکھنا کہ پیرنٹ باڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے. سو وہ سروگیٹ کے تھرو آپ پی ایس ایل میں آتے ہیں, ایک آتا ہے پھر 2 پھر 3 پھر پورا گھیرا تنگ کر لیتے ہیں. سو جو میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں اپنے ینگسٹرز کو کہ بیٹنگ سے آپ دور رہیں, بیٹنگ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے بہت سٹے بازی ہم نے چوٹیں کھائی ہوئی ہیں. ہم نے پچھلے 30-40 سال میں بیٹنگ کی وجہ سے انفارچونیٹلی دنیا میں خراب ہیڈ لائنز لگائی ہوئی ہیں اور اپنا ٹیلنٹ ضائع کیا. تو آپ اگر بچوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری اگر اسپانسرشپ میں ایسی کمپنیز انوالوڈ ہیں جو کہ سروگیٹ ایک طرح سے یہ کام کرتی ہیں, تو یہ بہت خراب ہے ہمارے. ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ اب یہ 27 میچز گزر گئے, اگر ریپرزینٹیٹو پاکستان کرکٹ بورڈ اسپوکس پرسن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جو کمپنی تھی جس کے اوپر کوسچن مارک تھا اس کو ہٹا دیا, سمجھ میں آتی ہے. اس کا مطلب ایک تو ایکسیپٹنس ہے کہ دیٹ واز رانگ, یور ڈیسیژن واز رانگ. کیا ان 27 میچوں کے اندر آنے والے پیسے سے کسی بڑے نے فائدہ اٹھایا ہوگا؟ ون. دوسرا, کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ پورا پینڈورا باکس کھولتے ہیں, پھر تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے نا, کیونکہ اگر آپ نے اس چیز کو غلط رنگ دینا ہے تو اور جائز رنگ اس پہ چڑھتا ہے, کیونکہ ایک انلیگل کام ہوا ہے اس کو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے. جب انلیگیلٹی پروو ہو گئی ہے, اسٹیٹ بینک کے تھرو پروو ہوئی ہے اور پھر آپ نے وڈرا کیا ہے وہ کمپنی کو, تو اس کا تو آپ کچھ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, جو مرضی آپ چاہے وہ ایمبیگوٹی ہو, گرے ایریا ہو, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو اس کی پوری چھان بین ہونی چاہیے. میں نے جو لا پڑھی ہے تھوڑی سی ان مائی کارپوریٹ سیکٹر, اس کا پہلی سینٹنس کلیئر ہے, ignorance of law is no excuse. اگر آپ کہتے ہیں مجھے لا کا نہیں پتا تھا, وہ بھی ناجائز ہے. کیونکہ the thing is کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ لا کو معلوم کریں. تو یہ کوٹس آف لا میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے ٹریفک رول توڑا, سوری جی مجھے پتا نہیں تھا, یہ کوئی بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سوری, ignorance of law is no excuse, you are punishable. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, پہلی بات ہے یہ کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ پہلے دن ہی آبجیکشن ہو گیا تھا, اخبار میں آرٹیکلز آنا شروع ہو گئے تھے, سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا اس بات سے کہ آپ کس سے اسپانسر کرا رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ ہم بڑے معصوم ہیں, تو پھر سیکی بھائی اسی سے ریلیٹڈ, کیا ایسی کوئی متنازع کمپنی جس کے بارے میں کوسچن ریز ہو رہے ہوں, اور آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ کو بہت مٹیریل ملے گا کہ یہ 2 نمبر ہیں, تو وہ لوگ آخر میں انعامات تقسیم کر رہے ہوں, آپ کے کھلاڑیوں میں پیسہ بانٹ رہے ہوں,
और उन्हीं की जो ब्रांडिंग है वो शर्ट्स के ऊपर भी हो रही हो और फिर पीसीबी एडमिट भी कर रहा हो, तो इसका कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें जमील भाई, गलत है, सही है, बीच में कोई ग्रे एरिया होता नहीं। वेरी राइट। तो आई थिंक आप ज़िंदगी की किसी भी एस्पेक्ट्स में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एहतसाब होना चाहिए। शुएब भाई ने जो बात कही 100% मैं इसको एग्री करूँगा कि एक्सक्यूज़ है ही नहीं है। आप जो है आपका जानना पहले बहुत ज़रूरी कि आप करने क्या जा रहे हो, और अगर आप जान नहीं रहे हो और आप बीच में कूद रहे हो तो ये उससे बड़ा ब्लंडर है। तो मेरी बुक में तो यही है जी कि जो गलत है वो करंट चेयरमैन पीसीबी के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए इस मामले के ऊपर। स्पेशली मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप उस पोजीशन पर रहे हैं, आपके दौर में क्यों नहीं आई ये वाली? मैं आपको बताऊं, मैंने अगर कुछ कह दिया वो कहेंगे जी सॉर ग्रेप्स हैं, आप है नहीं है। नहीं, सॉर ग्रेप्स की बात नहीं, मैं तो सिर्फ ऑन मेरिट सर, ऑन मेरिट। मैं मेरिट पे ये कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी और क्रिप्टो करेंसी तो पाकिस्तान में आई थिंक बच्चे को पता है कि ये इलीगल है, ये इसको प्रोहिबिटेड है, ये अगेंस्ट द लॉ है। सो स्टेट बैंक को लेटर लिखना पड़ा पीसीबी को कि ये आप क्या कर रहे हैं, और वो कहते हैं हमने उससे पहले भी वो फारिग कर दी। नहीं तो मतलब मेरा ये है चालाकी चेक करें ना। तो ये अभी तक तो मैं टॉस उसी कंपनी का हो रहा था, 2 दिन पहले ये किया है जो फारिग किया है, बट ये शुरू में ही एंटरटेन थॉट नहीं करनी चाहिए बिकॉज आप माहौल ऐसा दे रहे हैं बच्चों को जहां पे आप एनकरेज कर रहे हैं कि शायद आगे चल के इसमें उनका भी कोई फायदा हो जाएगा। वेरी राइट। अच्छा, जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी ज़ाराए पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।